الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آدمی جب سو کر اٹھتا ہے تو اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ الحمدللہ ہم نے بار بار کہہ کر یاد کر لی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ ہر دوست، ہر سننے والا یہ دعا ضرور پڑھتا ہوگا۔ اس کو اپنے معمول کا حصہ بنانا ہے۔ اٹھنے کے بعد جو طریقہ ہے، ہر بندے کی ایک عادت ہے کہ وہ اٹھتا ہے اور وہ اپنی سب سے پہلے قضاء حاجت کے لیے واش روم جاتا ہے۔ اس عادت کو عبادت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی ہمارا اس درس کا عنوان ہے کہ عادتیں عبادتیں کیسے بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے یہ ضرورتیں پوری کر لیں۔ اگر اپنی مرضی سے پوری کریں گے ضرورتیں تو وہ ایک عادت ہی رہے گی، لیکن جب ہم اس میں اس بات کا خیال کریں گے کہ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، ہم اس طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کریں تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ تو اس لیے ان آداب کا خیال کرتے ہوئے اس طریقے پر جب ہم اس ضرورت کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ باعث اجر و ثواب بنے گا۔ اس میں آداب تو بہت سارے ہیں، تقریباً 45 سے بھی زیادہ آداب ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو بیت الخلاء سے ہٹ کر ہیں، آدمی جب جہاں بیت الخلاء نہ ہو وہاں اسے یہ ضرورت پورا کرنی ہو، یعنی باہر کھیتوں میں جانا ہے تو اس وقت کون سے آداب ہیں، وہ آج کل چونکہ اتنے ضروری نہیں ہیں کیونکہ ہر گھر میں واش روم موجود ہے، تو اس لیے میں نے بورڈ پر وہی آداب لکھے ہیں جو ہمارے واش روم کی حد تک آداب ہیں۔ باقی میں آپ کو سنا ضرور دوں گا تاکہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے، انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے۔ دعا کے الفاظ میں نے لکھے ہیں، میں بولتا ہوں، آپ بھی اپنی زبان سے بول لیں تاکہ اس کا تلفظ بھی ٹھیک ہو اور یاد بھی ہو جائے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ پھر ایک دفعہ کہہ لیتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ ہے، بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مذکر و مؤنث شیاطین سے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں بھی گندی جگہ ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو بیت الخلاء کی جگہ ہیں، یہاں شیاطین جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب بندہ اپنے جسم سے کپڑے اتارتا ہے تو حفاظتی فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس وقت ان شیاطین کو انسانوں پر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے اس موقع آنے سے پہلے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ آپ پہلے ہی اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ حفاظتی فرشتے نہ بھی ہوں تو اللہ آپ کو ان شیاطین سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے
کہ شیاطین کی نظروں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ کرنے والی چیز بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے آپ اس دعا کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اگرچہ آپ نے کپڑے اتار دیے ہیں لیکن شیاطین آپ کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جائے گا، اور دوسرا پھر وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ دعا پڑھ کر پھر بیت الخلاء میں جانا ہے۔ تو پہلا ادب یہ دعا پڑھنا ہے۔ اب جاتے ہوئے کس طرح داخل ہونا ہے؟ ایک تو ہم اپنی مرضی سے داخل ہوں، وہ تو عادت بن جائے گی، لیکن عبادت تب بنے گی کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کر کے داخل ہوں۔ تو داخل ہونے سے پہلے اپنا بایاں قدم بیت الخلاء میں رکھنا ہے، اور جب واپس نکلنا ہے تو نکلتے ہوئے دایاں قدم پہلے نکالنا ہے۔ تو یہ طریقہ اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر یہ ہماری عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ تیسرا ادب ہے کہ جو مقدس چیزیں ہیں، چاہے وہ اللہ کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، یا قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، یا حدیث پاک کا کوئی جملہ ہے، وہ اگر ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو باہر رکھ کر بیت الخلاء میں جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھنے میں دیکھیے ادب کیسا تھا کہ سب سے نیچے لکھا تھا محمد، اوپر والی لائن پہ لکھا تھا رسول، اور سب سے اوپر لکھا تھا اللہ، کہ اللہ کا نام اگرچہ بولنے میں بعد میں آ رہا ہے لیکن لکھنے میں اس کا مقام اونچا رکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کی مہر تھی، جب بھی آپ کوئی تحریر لکھتے تھے، جب بھی کوئی خط لکھتے تھے تو اس پر مہر کے طور پر اسے استعمال کرتے تھے۔ لیکن بیت الخلاء میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگوٹھی اتار کر جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی ادب یاد رکھنا ہے کہ جو مقدس چیزیں ہیں، قرآن پاک ہے، اس کی کوئی آیت ہے، یا حدیث پاک ہے، یا کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، تو اس کو ہم پہلے سے ہی باہر رکھ کر بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ اسی طرح چوتھا ادب ہے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ظاہر ہے قضاء حاجت کرنے کے لیے کپڑے تو اتارنے ہیں، تو کھڑے ہو کر نہیں بلکہ زمین کے قریب ہو کر کپڑے اتارے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور آپ کا عمل ہے، اور یہ ادب ہے کہ تاکہ زیادہ دیر بندہ ننگا نہ رہے، صرف اس وقت ننگا ہو جب اسے ضرورت ہے، اور اس میں بھی کم سے کم وقت میں وہ اس کے کپڑے اترے۔ اسی طرح پانچواں ادب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی قضاء حاجت کرنے جائے تو نہ تو قبلہ کی طرف اس کا منہ ہونا چاہیے اور نہ قبلہ کی طرف پشت ہونا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا، چنانچہ اگر ہم گھروں میں بیت الخلاء بناتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے بنایا کریں کہ اس کی سیٹ کا نہ رخ بیت اللہ کی طرف ہو نہ اس کی پشت بیت اللہ کی طرف، بلکہ شمالاً یا جنوباً، شمال کی طرف رخ ہو یا جنوب کی طرف رخ ہو، تاکہ بیت اللہ کے تعظیم اور اس کے ادب کی پاسداری ہو سکے، اور اس کے اس حالت میں اس کی طرف رخ نہ ہو، کیونکہ اس کی طرف رخ تو نماز میں کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بیت الخلاء میں بھی کریں گے تو اس نماز اور بیت الخلاء کے عمل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، اور اس کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو اس لیے نہ قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہیے نہ قبلہ کی طرف پشت ہونی چاہیے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر جانا۔ سر تو ویسے ہی ہر وقت ہی ڈھانپنا چاہیے، اور بیت الخلاء میں بھی خصوصاً بعض اوقات آدمی سو کر اٹھتا ہے تو سر نہیں ڈھانپا ہوتا، تو اس وقت بھی یہ ادب ہے کہ آدمی سر ڈھانپ کر جو ہے وہ بیت الخلاء میں جائے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے کوئی بات نہ کرے، اگر کوئی بلا بھی رہا ہے تو پھر بھی اس کی باتوں کا جواب نہ دے، الا یہ کہ کوئی بہت اشد ضرورت ہو، جیسے پانی ختم ہو گیا ہے یا کوئی اور ایسا کوئی تکلیف ہو گئی ہے کہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو پھر آدمی
بقدر ضرورت کسی سے بات کر سکتا ہے، ورنہ بلا ضرورت باتیں کرنا یہ منع ہے۔ اور پھر جب بات کرنا منع ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ذکر کرنا بھی منع ہے، اور زبان سے خاص طور پر نہ تلاوت کرے، نہ کسی قسم کا ذکر کرے، زبان کو خاموش رکھے۔ ہاں دل میں اللہ کی طرف توجہ کر سکتا ہے، ذکر قلبی جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے ذکر کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح 8واں ادب یہ ہے کہ جب بھی بیت الخلاء میں استنجا کی ضرورت آتی ہے تو اس وقت دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، بلکہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس کی پابندی کرنی ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا۔ 9واں ادب یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت کھڑا نہیں ہونا، بلکہ بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ کھڑے ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آدمی کو کوئی ایسی تکلیف لاحق ہو جائے کہ بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر تو ایک عذر کی حالت الگ ہے، لیکن عام معمول میں بندے کو بیٹھ کر پیشاب کرنا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ اسی طرح 10واں ادب یہ ہے کہ اپنے فضلہ کو دیکھنا نہیں ہے، اور بس آدمی قضاء حاجت کرے اور استنجا کر کے فارغ ہو جائے۔ اور 11واں ادب یہ ہے کہ نکلتے وقت بھی اللہ کو یاد کرے۔ کیسا پیارا اسلام ہے کہ شروع میں بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، عمل کے آخر میں بھی دعائیں سکھائی ہیں، تو جب یہ آدمی قضاء حاجت کر کے باہر نکلے، اندر کھڑے ہو کر نہیں، باہر جب نکلے کہ اس نے دایاں قدم پہلے باہر نکالا پھر بایاں نکالا، اور اس وقت اس کی زبان پر یہ دعا ہو، غفرانک، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ یہ وہ دعا ہے جو بیت الخلاء سے نکلتے وقت یاد کرنی ہے اور آپ نے پڑھنی ہے۔ میں الفاظ بولتا ہوں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، کہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرما دی۔ اب دیکھیں یہاں بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ غلاظت پیٹ کے اندر رہے اور آدمی سے اس کی قضاء حاجت نہ ہو سکے تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، کتنے پیسے خرچ کر کے آپریشن کروا کر اس گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے بغیر تکلیف کے ہمیں اس گندگی کو ہم سے دور کر دیا اور ہمیں عافیت عطا فرمائی، کوئی بیماری نہیں لگوائی۔ اب دیکھیں گردہ ہی اگر فیل ہو جائے، پیشاب صحیح طریقے سے خارج نہ ہو تو اس بندے کی کیا زندگی ہوتی ہے، اور اگر معدے اور آنتوں کی ایسی بیماری لگ جائے کہ اسے قضاء حاجت نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے بغیر کسی تکلیف کے عافیت کے ساتھ اس گندگی کو دور کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اجازت ہو تو باقی جو آداب ہیں تو کافی سارے، وہ میں ذکر کر دوں۔ جی آج اس موضوع کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اگر آدمی نے واش روم میں نہیں جانا بلکہ باہر کھلی جگہ میں جانا ہے تو اس کے لیے ادب یہ ہے کہ دور چلا جائے، اتنا دور جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ ادب ہے۔ اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ کسی سایہ دار جگہ پر، یعنی کسی درخت کے نیچے، کسی شیڈ کے نیچے جہاں لوگ سائے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پیشاب اور پیخانہ کرنا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو لعنت کا سبب قرار دیا ہے۔ اتقوا اللاعنین، کہ تم لعنت والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی سایہ دار جگہ میں پیشاب کرنا، اور ایک اور جگہ ہے یعنی راستے کے درمیان میں بیٹھ کر پیشاب کر دینا، جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے تو ہر بندہ آنے جانے والا اس پر لعن طعن کرے گا کہ کس نے یہاں گندگی پھیلا دی ہے۔
یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح جہاں پانی پینے کی جگہیں ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہیں مثلاً حوض ہے یا کوئی اور پانی پینے کی جگہ ہے تو وہاں پیشاب پخانہ کرنا منع ہے، ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا۔ اور اس طرح اگر آدمی نے کھلی جگہ پہ جانا ہے تو یہ ادب ہے کہ زمین نرم تلاش کرے، سخت زمین نہ ہو، کیونکہ سخت زمین پر اگر وہ پیشاب کرے گا تو چھینٹیں اڑ کر اس کے جسم اور کپڑے کو ملوث کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے نرم جگہ کو تلاش کرنا تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کی بل ہے، سوراخ ہے، تو اس میں بھی پیشاب کرنا منع ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی چیز اندر سے نکلے اور آدمی کو نقصان پہنچا دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ کسی جانور کے سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی ادب ہے کہ اگر کھلی جگہ پر آپ پیشاب کر رہے ہیں تو اس وقت ہوا اگر چل رہی ہے تو ہوا کے رخ پر بیٹھ کر پیشاب نہ کریں، کیونکہ اس طرف سے تیز ہوا آئے گی تو وہ چھینٹیں اپنے ہی جسم پر پڑیں گے، تو اس لیے ہوا کے رخ پر پیشاب کرنا بھی منع ہے۔ اور اسی طرح اگر پانی نہیں ہے تو پھر مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا، اس کو بھی 3 عدد میں استعمال کرنا یہ مستحب ہے تاکہ آدمی کا جسم اچھی طرح صاف ہو۔ پھر ڈھیلے کے ساتھ اگر پانی میسر ہو تو وہ بھی استعمال کرنا۔ قباء کے رہنے والے جو مسلمان تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی کہ اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے کہ تم طہارت خوب اچھی طرح کرتے ہو۔ تو اس لیے کوئی کسی قسم کا شبہ نہ ہو بلکہ اچھی طرح صفائی کرنا، اور اگر ممکن ہو تو مٹی کا ڈھیلا استعمال کریں، ناممکن ہو تو آج کل ٹوائلٹ پیپر ہیں تو وہ بھی آدمی پہلے استعمال کر لے، اس کے بعد پانی استعمال کر لے، تو یہ ایک طرح کی اچھی صفائی ہو جائے گی جس سے اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح جو گندی چیزیں ہیں جیسے گوبر ہے، لید ہے، ان سے استنجا کرنا منع ہے۔ اسی طرح ہڈی سے استنجا کرنا منع ہے، کوئلے سے استنجا کرنا منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ جنات کا ایک وفد آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ ان چیزوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں میں غذا بنا دیتا ہے۔ چنانچہ محدثین نے اس کی تفصیل میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اصل میں جو ہڈیاں ہم گوشت کھا کر پھینکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر پہلے سے زیادہ گوشت پیدا کر دیتے ہیں جو صرف جنات کو نظر آتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، تو ان کی غذا ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئلے اور گوبر میں بھی ان کی غذا بنا دی جاتی ہے۔ جو گوبر ہے مثلا جانور چارہ کھا کر جو فضلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ چارہ بنا دیتے ہیں، جو جنات کے جو جانور ہیں ان کے لیے وہ غذا بنتا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے استنجا کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اس طرح کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے اس سے استنجا کرنا بھی منع ہے۔ کوئی قیمتی کپڑا ہے، قیمتی کاغذ ہے، قیمتی کوئی بھی چیز ہے، اس سے استنجا کرنا منع ہے۔ ہاں اگر کاغذ بنا ہی بیت الخلاء میں استعمال کرنے کے لیے ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح مسجد کے قریب جہاں کھلی جگہ ہو اور مسجد کے قریب کھلی جگہ میں پیشاب اور پخانہ کرنا یہ منع ہے، کیونکہ وہ بدبو مسجد میں آئے گی، اور مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں، یہاں تو ہوا خارج کرنا بھی منع ہے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو اگر اس کے آس پاس پیشاب کیا جائے گا اس کی بدبو آتی رہے گی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، نماز پڑھنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے مسجد کے قریب بھی آدمی کو پیشاب پخانہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق منع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔